آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو مہینہ ہے جو رجب اور رمضان کے درمیان ہے یعنی شعبان، یہ ایسا مہینہ ہے کہ اکثر لوگ اس کی فضیلت سے غافل ہیں. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. اکثر لوگ اس کی فضیلت سے ناواقف ہیں اور غافل ہیں. غافل کے الفاظ ہیں. جبکہ یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس میں اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، اور میں اس لیے کثرت سے روزے رکھتا ہوں. اور بخاری مسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ بعض اوقات آپ نے شعبان کا پورا مہینہ ہی روزے رکھے ہیں. میں اس لیے کثرت سے روزے رکھتا ہوں کہ میری یہ خواہش ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے حضور شعبان کے مہینے میں میرا نامہ اعمال پیش ہو تو میں روزے کی حالت میں ہوں، روزے کی حالت میں میرا نامہ اعمال پیش ہو. اچھا، نامہ اعمال جو ہے بخاری مسلم کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ روزانہ بھی پیش ہوتے ہیں. عصر اور فجر کے وقت فرشتے جو ہیں وہ بدلتے ہیں. اسی طریقے سے اسی کانٹیکسٹ میں ایک حدیث ہے صحیح مسلم میں اور جامعہ ترمذی میں موجود ہے اور مشکات میں ہے 2056 کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے. پوچھا گیا کیوں رکھتے ہیں تو فرمایا ہر پیر اور ہر جمعرات کو نامہ اعمال اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں. میری خواہش ہے کہ میں روزے کی حالت میں میرا نامہ اعمال اٹھایا جائے. یعنی ہفتہ وار بھی پیشی ہوتی ہے پیر اور جمعرات کو، روزانہ جو ہے عصر اور فجر کے وقت، اور ہفتے میں پھر وہ کمبائنڈ فارم میں جس طرح ہمارا بھی ہوتا ہے کہ ایک سال کا بجٹ آتا ہے پھر مہینوں پہ ڈیوائیڈ ہوا ہوتا ہے، پھر منی بجٹس ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا بھی جو سال کا پورا سیشن ہے وہ شب قدر ہے جو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہے، اور جو ہفتہ وار ہے وہ اس اعتبار سے پیر اور جمعرات اور روزانہ فجر اور عصر کے وقت، اور سال میں ایک مہینہ اللہ تعالیٰ نے مخصوص کیا ہے. ایک تو ایک رات ہے نا، ایک مہینہ بھی مخصوص ہے، وہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے اس حدیث کے تحت. تیسری حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے، مشکات میں ہے 2036. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے رمضان مبارک کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی بھی اور مہینے میں اتنے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا جتنا کہ شعبان کے مہینے میں روزے کثرت کے ساتھ رکھتے ہوئے دیکھا ہے. چوتھی حدیث صحیح مسلم سے مشکات میں ہے 2036. اس میں اما عائشہ کے الفاظ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کا پورا مہینہ ہی روزہ رکھا کرتے تھے. اب یہ دونوں طرف تطبیق آپٹیمل سولوشن یہ ہوگا کہ اکثر آپ کا عمل یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورا مہینہ ہی روزہ رکھا کرتے تھے شعبان کا، بسا اوقات بیچ میں سے چھوڑ بھی دیتے تھے. اور یہ دونوں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اعمال ثابت ہیں. الذین آمنوا، وہ لوگ جو کہ ایمان لے آتے ہیں، وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، اور پھر ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ ان کے دلوں کو سکون اللہ کی یاد ہی میں آتا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ، اللہ کے ذکر ہی میں دلوں کا سکون ہے. یہ سورۃ الرعد کی آیت نمبر 28 کا وہ پورشن ہے جو ہم نے اپنے دونوں اذکار کارڈ، صبح شام کے اذکار کارڈ اور فرض نماز کے بعد اذکار کارڈ کے اوپر یہ آیت ٹاپ کے اوپر لکھی ہوئی ہے. آگاہ ہو جاؤ، کان کھول کر سن لو کہ اللہ کی یاد میں، اللہ کے ذکر میں ہی دلوں کا سکون ہے. اب یہ آیت ایسی ہے کہ اگلا پورا درس اور کئی ایک لیکچر صرف اس ایک آیت کے اوپر ہو سکتے ہیں اگر کراس ریفرنس میں ہم آیات اور احادیث کو کنسیڈر کریں. یہی وجہ ہے کہ پچھلی جو میری قرآن کلاسز 344 لیکچرز میں کمپلیٹ ہوئی تھی نا، اس چھوٹے سے ٹکڑے پہ میں نے 6 لیکچر دیے تھے. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، 6 لیکچر. مسئلہ نمبر 111 ABC، پھر 112 ABC، اور تینوں لیکچر جو ہے وہ ایک ایک گھنٹے سے زیادہ ہیں، 6 کے 6 لیکچر. تو جسے شوق ہے تو وہ دیکھ لے. صبح شام کے اذکار پہ میری ویڈیو انہی قرآن کلاسز میں سے کاٹ کے الگ اپلوڈ کی گئی. اس میں میں نے اذکار کارڈ بھی سارے کور کیے کہ یہ صبح شام کے اذکار ہیں، یہ فرض نماز کے بعد کے اذکار ہیں، پھر کون کون سی قرآن کی صورتیں ہیں، ان کے کیا کیا فضائل ہیں، پھر ذکر کے فضائل کیا ہیں، کراس ریفرنس کے طور پہ قرآن سے آیات، ذکر کی اقسام کیا ہے. دیکھیں، ایک ذکر کی وہ قسم ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر
obligatory کرتی ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں، وہ ہے نماز۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، میری یاد کے لیے نماز کو قائم رکھنا۔ اس کانٹیکسٹ میں بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی الاسلام ایک سفر میں تھے، رات کو مشورہ کیا کہ فجر نماز پڑھ کے ہی سوئیں گے، اب سفر میں۔ کچھ اصحاب نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ تھوڑا سا آرام کر لیتے ہیں، ایک آدھ بندے کی ڈیوٹی لگا دیں وہ ہمیں جگا دے گا۔ حضرت بلال کی ڈیوٹی لگائی گئی اور وہ اپنی سواری پہ مشرق کی طرف رخ کر کے بیٹھ گئے کہ جیسے ہی صبح صادق ہوگی، جو پو پھوٹتی ہے فجر کا وقت داخل ہوتے وقت، جو رات کے اینڈ ہونے کی نشانی ہوتی ہے، تو وہ باقیوں کو جگائیں گے، بس وہ بھی سو گئے۔ ہاں جو قوالی لکھی ہوئی ہے اس میں تو سورج بھی نہیں نکلا تھا، لیکن یہاں سورج نکل آیا، کیونکہ یہ مسلم شریف میں لکھا ہوا ہے، وہ مولانا شریف میں لکھا ہوا ہے۔ بخاری میں تو تھوڑا سا حصہ ہے، مسلم میں پورا یہ واقعہ ہے۔ سب سے پہلے نبی الاسلام کی آنکھ کھلی اور سورج بلند ہو چکا ہے۔ آپ علیہ السلام نے کہا سب سے پہلے تو یہاں سے اٹھو نا، اس علاقے میں شیطان کا غلبہ ہے جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا، آگے چل کے پڑاؤ کرتے ہیں۔ آگے جا کے پڑاؤ کیا، نبی الاسلام نے اپنے مؤذن کو بلا کے پوچھا کہ بھئی تیری ڈیوٹی لگائی تھی، آگے دیکھیں اس نے اسٹریٹ فارورڈ جواب دیا، کوئی گستاخی نہیں۔ اس نے کہا یا رسول اللہ جس طرح آپ کو نیند آ گئی مجھے بھی آ گئی، ٹھیک ہے، ادھر تو بڑی گستاخی یہ شمار کیا جائے گا۔ تو نبی علیہ السلام نے کوئی نہیں ڈانٹا، بالکل نیچرل چیز ہے۔ اس زمانے میں اگر کوئی الارم ہوتا تو پھر ایسا ہوتا بھی نہ۔ یہ تو دیکھیں ہم کتنی سہولت میں ہیں، بھلے رات کو 12-1 بجے بھی سوئے نا تو الارم لگایا ہوتا ہے، یقین ہوتا ہے کہ اس الارم کی آواز میں اٹھ جائیں گے۔ ورنہ اگلے زمانوں میں جب الارم نہیں تھے تو لوگ تو پوری رات پتہ نہیں کتنی دفعہ کروٹ لیتے ہوں گے کہ کہیں فجر ہی نہ قضا ہو جائے۔ تو ہماری زندگی کتنی آسان ہو گئی ہے اس کی وجہ سے۔ پھر نبی علیہ السلام نے اذان دلوائی اور سورج بلند ہے، اور صحابہ کرام کہتے ہیں فجر کی نماز آپ نے جماعت سے پڑھائی، سورج نکلی ہوئی حالت۔ سلام پھیرنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص سویا رہ جائے یا بھول جائے تو جیسے ہی اسے یاد آئے، جیسے ہی اس کی آنکھ کھلے، وہ والی نماز پڑھ لے، اس کے لیے وہی اس نماز کا ٹائم ہے، اس کے لیے۔ اس کو روٹین نہیں بنانی، اور تسلی بھی یہ دے دی کہ ٹینشن بھی نہیں لینی، ٹھیک ہے اگر ایسا معاملہ ہو گیا اللہ معاف فرمانے والا ہے، جان بوجھ کے تو نہیں کیا، اور تمہاری وہ نماز قضا بھی نہیں ہوگی۔ ظاہر ہے کہا اس کے لیے اس کی نماز کا ٹائم وہی ہے، وہ قضا بھی نہیں ہوئی، ادا پڑھی ہے تو جماعت کرائی ہے نا، ورنہ سورج نکلے ہوئے فجر کی نماز کا ٹائم تو نہیں ہوتا۔ اور پھر آپ نے اینڈ پہ قرآن کی آیت تلاوت کی، سورہ طٰہٰ کی، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، میری یاد کے لیے نماز کو قائم رکھنا۔ یعنی یہ نماز وہ چیز ہے جو اللہ کی یاد کو قائم رکھنے والی چیز ہے۔ یہ 5 ٹائم اللہ نے اس لیے مقرر کیے ہیں کہ اگر کوئی شخص کچھ بھی نہ کر سکے، ایٹ لیسٹ یہ 5 اوقات میں چاروں نہ چار میرے سامنے جھک جائے، اس کی حاضری لگ جائے گی۔ وہ یعنی جس طرح ایک بندہ فوجی پریڈ کرتا ہے، وہ چاہے بوجھل دل سے بھی کر رہا ہے، اس کی ڈیوٹی شمار ہو جائے گی۔ یہ نماز ڈیوٹی ہے۔ یہ شیطانی وسوسہ اپنے دماغ سے نکال دیں کہ اگر کسی کا نماز میں دل حاضر نہیں ہے تو اس کی نماز قبول نہیں ہے۔ نہیں، نماز کے فرائض میں آپ کہیں قرآن و حدیث میں نہیں دکھا سکتے کہ خشوع خضوع اس کا حصہ بنایا گیا ہو، کہ نماز کے اتنے فرائض ہیں ان میں سے خشوع خضوع بھی ایک ہے۔ نہیں، خشوع خضوع کبھی ڈسکس ہی نہیں ہوا اس حوالے سے۔ ترغیب کے لیے ضرور ہوا کہ اہل ایمان کی نشانی ہے کہ وہ توجہ سے نماز پڑھتے ہیں، یہ کہیں نہیں آیا کہ جو توجہ بڑھ جائے اس کی نماز نہیں ہوتی، یہ کبھی نہیں ہوا۔ یہ ٹاپک ڈسکس نہیں کیا گیا اسی وجہ سے کہ اللہ کو پتا تھا کہ دماغ سوچتا ہے، خاص حد تک انسان کنٹرول کر سکتا ہے۔ ہاں باقی ارکان کے اوپر بات ہوئی کہ ہر رکعت میں 1 رکوع اور 2 سجدے ہیں، اگر یہ والی غلطی ہو جائے تو اینڈ پہ سجدہ صاف کر لینا ہے۔ لیکن کہیں پہ خشوع خضوع نہیں ڈسکس ہوا کہ اگر کسی کو خیال آیا تو وہ نماز ہی دوبارہ پڑھے یا وہ اینڈ پہ سجدہ صاف کرے، یہ بات ڈسکس نہیں کی گئی اسی وجہ سے کہ اللہ کو پتا تھا کہ یہ ایک ڈیوٹی ہے جو انسان نے پوری کرنی ہے، اور اس دھاگے کے ساتھ انسان پھر بندہ رہتا ہے جب، تو یہ 5 اوقات میں جب اللہ کے سامنے آتا ہے نا تو پھر وہ اللہ تعالیٰ سے اپنا دامن چھڑا نہیں سکتا، باقی کی زندگی بھی اس کی پازیٹو ہو جاتی ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، اگر کنٹینیوسلی انسان پورے پروٹوکول کے ساتھ نماز کو پڑھتا رہے۔
تو میری یاد کے لیے نماز کو قائم رکھنا. یہ حدیث بخاری میں بھی ہے اور مسلم کے اندر بھی. یہ کتنی ڈھارس بنانے والی چیز ہے. تو یہ وہ ذکر کی فارم ہے جو اللہ تعالیٰ نے اوبلیگیٹری رکھ لی. اسی طریقے سے اپنے مال میں زکوٰۃ دینا، یہ بھی وہ فرض ذکر ہے اللہ کا جو آپ نے کرنا ہے. اللہ کی یاد. مال خرچ کریں گے تو جس کے لیے خرچ کر رہے ہیں اس کی یاد میں کر رہے ہیں، اور یہ پتہ ہے کہ اس نے پوچھنا ہے کہ نہ اگر زکوٰۃ دی تو تمہارے ساتھ یہ کیا جائے گا. جو سورہ توبہ میں آیا کہ ان کا مال جو یہ جوڑتے ہیں کنز بنا کے اور اللہ کی راہ میں زکوٰۃ نہیں دیتے تو قیامت کے دن ان کی پیٹھوں پہ، ان کے پہلوؤں کے اوپر، ان کے ماتھوں کے اوپر یہی سونا اور چاندی گرم کر کے داغا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ مال جو تم نے دنیا میں جوڑا تھا. اور بخاری مسلم میں تو آیا کہ سانپ کی شکل میں مسلط کر دیا جائے گا. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی. تو یہ ایک بڑا سینسٹیو ٹاپک ہے. اسی طریقے سے حج، وہ بھی فرض ذکر ہے. رمضان کے روزے، وہ بھی فرض ذکر ہے، اللہ کی یاد دہانی. لیکن نماز ایسی چیز ہے جو روزانہ 5 وقت رکھتی ہے. یعنی کوئی کتنا بھی گیا گزرا ہے، کچھ بھی نہیں کرتا، کم از کم 5 وقت اللہ کے سامنے جھکے. چاہے وہ دل سے جھکتا ہے، چاہے وہ خشوع و خضوع سے جھکتا ہے، اس نے اپنی ڈیوٹی پوری کرتے رہنا ہے، کرتے رہنا ہے. ایک وقت آئے گا اللہ تعالیٰ استقامت دے گا. ترجمہ یاد کریں، خشوع و خضوع کا اہتمام کریں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ یہ آسانیاں پیدا کر دے گا آپ کے لیے. یہ وہ ذکر ہے جو فرض ذکر ہے. دوسرا ذکر وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے لیے یوز کیا. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. بے شک اس الذکر، یاد دہانی یعنی قرآن کو ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے. تو قرآن بھی اللہ کا ذکر ہے، اللہ کو یاد دلانے والی چیز ہے. یعنی جو چیز آپ کو اللہ تعالیٰ کی یاد دلا دے، اسی لیے اسے کہا گیا الذکر. اب قرآن کی اہمیت میں بولا جائے، وہ تو پچھلے دنوں جو سویڈن میں گستاخی ہوئی اس پہ میں نے تفصیل سے صرف قرآن کے اوپر ہی سارا کچھ ڈسکشن کی ہے. پھر ہماری یہ جو نئی والی قرآن کلاسز ہیں، اس کے پہلے 6 لیکچرز جو ہیں وہ قرآن سے ہی ریلیٹڈ ہے. 40 علمی پوائنٹ میں نے ڈسکس کیے تھے، جسے شوق ہے وہ دیکھ لیں. تیسرا جو ذکر ہے جی وہ ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. اہل ایمان کی نشانی ہے کہ وہ خواہ کھڑے ہوئے ہوں، خواہ بیٹھے ہوئے ہوں، خواہ وہ اپنی کروٹوں پر لیٹ رہے ہوں، ہر حال میں اللہ کو یاد رکھتے ہیں. حتیٰ کہ دیکھیں اما عائشہ سے پوچھا گیا جنابت کے کانٹیکسٹ میں، صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ کیا اس حالت میں بھی نبی الاسلام اللہ کو یاد کرتے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی ہر حال میں اللہ کو یاد کیا کرتے تھے، خواہ وہ جنبی بھی ہوں. جنبی بندہ صرف قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتا، نماز نہیں پڑھ سکتا، باقی ہر ذکر کر سکتا ہے. صبح شام کے اذکار، باقی چیزیں، اس میں تو کوئی پروٹوکول بھی نہیں ہے. یہ غسل، وضو، کپڑے پاک ہونا، جگہ پاک ہونا، یہ صرف نماز کا پروٹوکول ہے. جو عام اذکار ہیں ان کا کوئی پروٹوکول نہیں ہے. وہ آپ جس مرضی حالت میں کریں. یہ لوگ کہتے ہیں جی آیت کریمہ بڑا گرم ہے جی، بغیر وضو کے نہیں کرنا چاہیے جی، خوشبو لگا لینی چاہیے. اور بھائی جس نے کیا تھا اس نے تو مچھلی کے پیٹ میں کیا تھا، سب سے زیادہ تعفن والی جگہ یونس علیہ السلام. کوئی گرم ذکر نہیں ہے بھائی. وہ پھر ایسا ذکر ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس غلطی کو، اجتہادی غلطی کو معاف کیا. اور سورہ صافات میں فرمایا اگر یونس یاد نہ کرتا ان الفاظ کے ساتھ تو جتنا اللہ تعالیٰ کا عطاب تھا نا، پھر یہ اسی دن مچھلی کے پیٹ سے نکالا جاتا جس دن مردے اپنی قبروں سے نکلیں گے. ایک جملے نے اللہ تعالیٰ کا غصہ ٹھنڈا کر دیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لیکن سرکار یہ 3 دن اور 3 رات انہوں نے پڑھا ہے یہ وظیفہ. ہاں آپ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں، 3 دن اور 3 رات، یہ کتنے بنتے ہیں؟ 72 گھنٹے. 72 گھنٹوں
اگر آپ کو ایک ایئر کنڈیشن کمرے میں بھی مسلسل ایک ذکر کرنا پڑ جائے تو لگ پتہ جائے گا. آپ ذرا اس شخص کے بارے میں امیجن کریں جو مچھلی کے پیٹ میں گوپ اندھیرا ہے اور یہ بھی نہیں پتا کہ میں یہ کروں گا تو مجھے معافی بھی ملے گی کہ نہیں, اور وہ مسلسل ذکر کیے جا رہا ہے اور یہ بھی نہیں پتا کہ کتنا عرصہ میں نے یہ ذکر کرنا ہے, اور وہاں پہ بھی کسی کرسی میں نہیں بیٹھے ہوئے ہیں. مچھلی کے پیٹ کے اندر کیا حالت ہوگی, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا سن لی. اتنی جاندار دعا تھی. میں تو کہتا ہوں یہ سید الاستغفار ہے. لا الہ الا انت سبحانک, اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں, تو تو غلطیوں سے پاک ہے. انی کنت من الظالمین, میں انسان ہوں تو میں تو غلطی کروں گا. اس سے بہتر کیا انداز ہو سکتا ہے عاجزی کا, اس سے بہتر کیا انداز ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی عظمت بیان کرنے کا کہ یا اللہ تو نے تو غلطی کرنی نہیں ہے, یہ تو طے ہے. تو اگر مجھ سے پرسش کر رہے ہیں نا غلطی کی, تو میں تو انسان ہوں, غلطی کروں گا, اور مجھے اعتراف بھی ہے, میں تیری طرف رجوع لاتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا. جامعہ ترمذی میں یہاں تک حدیث ہے کہ جو بھی یونس کی دعا کے ذریعے اللہ کی طرف متوجہ ہو, اللہ تعالیٰ اسے کبھی محروم نہیں لوٹاتا. اور یہ حصہ قرآن میں بھی ہے, وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ, ہم مومنین کو بھی اسی طریقے سے نجات دیں گے. جب یہ دعا آئی نا سورہ الانبیاء میں, تو ساتھ یہ بھی ذکر آیا کہ انبیاء کی جو یہ دعائیں ہیں, خصوصاً یہ والی دعا یونس علیہ السلام کی, کوئی مومن بھی مانگے گا ہم اسے بھی نجات دیں گے. تو یہ جو دعائیں ہیں صبح و شام کے اذکار ہیں, جس کے اوپر میں نے پورا بلیو کارڈ لکھ دیا, اور فرض نماز کے بعد اذکار ہیں, گرین کارڈ لکھ دیا. یہ فرض نماز کے بعد اذکار, یہ صبح و شام کے اذکار. تو ان اذکار میں وہ ساری دعائیں ہیں جو نبی علیہ السلام نے کی ہیں. یہ ہماری ویب سائٹ سے بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں آپ, اس کی ایپ بھی بنی ہوئی ہے, پی ڈی ایف فارم میں بھی ہے. تو یہ اذکار کریں, صبح و شام کی دعائیں, اذکار, مختلف اوقات کی دعائیں, ٹوائلٹ میں جاتے وقت کی دعا, باہر نکلنے کی دعا, صبح اٹھتے وقت کی دعا, اور رات کو سونے سے پہلے دعائیں. یہ مختلف اوقات کی جو دعائیں ہیں, یہ وہ ساری دعائیں ہیں جو آپ نے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کرنی ہے. درود شریف بھی, درود شریف اللہ کی عبادت ہے کیونکہ یہ دعا ہے, اور دعا جتنی بھی ہیں وہ اللہ سے کی جاتی ہیں, اور ہر دعا عبادت ہے. الدعاء هو العبادہ, یہ حدیث ہے سنن نسائی کے اندر, ترمذی کے اندر. اور نبی علیہ السلام نے حدیث کے اوپر اکتفا نہیں کیا, اس کے بعد آپ نے آیت پڑھی, ادعونی استجب لکم, اے میرے بندو مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی, بے شک جو لوگ میری عبادت سے تکبر کریں گے, یعنی مجھ سے دعا کرنے میں کنجوسی اختیار کریں گے, میں انہیں ذلیل و خوار کر کے جہنم میں داخل کروں گا. والعیاذ باللہ تعالی. حضور نے سورۃ المومن کی آیت نمبر 60 پڑھی, اسے سورہ غافر بھی کہتے ہیں, اس بات کے ثبوت میں کہ دعا کرنا عبادت ہے. تو جتنی دعائیں ہیں یہ عبادت ہے, اور یہ اللہ تعالیٰ کا وہ ذکر ہے, خواہ وہ درود شریف ہو, خواہ صبح شام کے اذکار ہوں, یا مختلف اوقات کی دعائیں ہوں, یہ اللہ تعالیٰ کے وہ ذکر کی شکلیں ہیں جس کا کوئی پروٹوکول نہیں. کوئی جنبی ہے, کوئی بے وضو ہے, کپڑے بھی ناپاک ہے, جس جگہ پہ ہیں وہ جگہ بھی ناپاک ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے. یہ ذکر آپ کر سکتے ہیں. مولا علی کا قول ہے جامعہ ترمذی میں, سنن ابی داؤد کے اندر, کہ نبی علیہ السلام کو حالت جنابت کے علاوہ کوئی اور حالت قرآن پڑھنے سے مانے نہیں ہوتی تھی. یعنی قرآن آپ نہیں پڑھ سکتے جنبی ہو, بغیر وضو کے قرآن بھی پڑھا جا سکتا ہے, لیکن جنبی شخص نہیں پڑھ سکتا. لیکن جو اذکار ہے نا وہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے, بھئی اما عائشہ سلام اللہ علیہا اس سے زیادہ کیا بات کرتی. جب جنابت کے کانٹیکسٹ میں ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی تو ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے تھے, خواہ وہ جنبی ہو یا نہ ہو. اور غسل جنابت فوراً کرنا کوئی ضروری بھی نہیں ہوتا, اللہ تعالیٰ نے چھوٹ دی ہوئی ہے, بس نماز قضا نہ ہو. نبی علیہ السلام کبھی غسل جنابت رات کو کر لیتے تھے اور کبھی آخری پہر اٹھ کے کرتے تھے. تو غسل جنابت ڈیلے بھی کوئی شخص کر سکتا ہے, فجر پڑھ کے
اگر کسی کے اوپر غسل فرض ہو گیا تو وہ زور سے پہلے کسی بھی وقت غسل کر کے زور کی نماز، بس وہ قضا نہیں ہونی چاہیے. تو اس دوران بھی اللہ کو تو آپ نے یاد کرنا ہے. ایون ٹوائلٹ میں غسل کرنے جب جانا ہے تو اللہ ہی کو یاد کر کے جانا ہے نا. اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، جو بخاری میں دعا ہے، اے اللہ میں شریر جنوں اور جنیوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں. یہ دعا جو آپ مانگ کے ٹوائلٹ میں جاتے ہیں تو جرمی شخص نے بھی یہی دعا مانگ کے جانی ہے نا. باقی بھی جو مختلف اذکار ہیں وہ آپ نے لازمی کرنے ہیں، اس میں کوئی سستی والا پہلو نہیں ہونا چاہیے. ہاں قرآن پاک سے متعلق جو چیزیں ہیں وہ آپ نہ کریں. تو یہ ذکر کی 3 اقسام. نمبر 1 فَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، میری یاد کے لیے نماز کو قائم رکھنا. اور جتنے بھی فرائض ہیں، خواہ وہ حج کی شکل میں ہو، زکوٰۃ کی شکل میں ہو، رمضان کے روزے ہو، وہ سب کے سب اللہ کا ذکر ہے. رزق حلال کمانا بھی، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے. اللہ کے نیک بندوں کے واقعات جو قرآن و سنت میں رپورٹ ہوئے انہیں بیان کرنا بھی اللہ کا ذکر ہے. انبیاء کرام کے واقعات کو بیان کرنا بھی اللہ کا ذکر ہے. تو سب سے بڑا ذکر نماز، اس کے بعد قرآن تو بلکہ اپنے سٹیٹس میں دیکھا جائے تو وہ سب سے بڑا اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی یاد دہانی والی چیز. لہذا قرآن کی تلاوت، قرآن کے احکامات کی پیروی کرنا، یہ سب کچھ اللہ کا ذکر ہے. اور تیسرے نمبر کے اوپر صبح و شام کے اذکار، مختلف اوقات کی دعائیں، درود شریف، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے. تو یہ 3 ہی اقسام ہیں ذکر کی جن کے اوپر ہمیشگی انسان کو کرنی چاہیے. اور کچھ چیزیں تو اللہ تعالیٰ نے فرض کے طور پہ کر دی ہیں، جیسے نماز ہے اور باقی فرائض ہیں، اس کے بغیر آپ کا چھٹکارا نہیں ہے. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اللہ کا ذکر کرنے والا زندہ کی مثل ہے اور ذکر نہ کرنے والا مردہ کی مثل ہے. یعنی وہ زندہ لاش ہے جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، ایک صحابی حاضر ہوئے، یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسی نصیحت کریں کہ اس کے بعد مجھے کسی چیز کی ضرورت نہ رہے. نبی علیہ السلام نے کہا کہ تیری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہے، بس یہ نصیحت. یعنی صرف نماز کی حد تک نہیں، عام حالت ہو. اچھا، ذکر کے لیے زبان ہلانا بھی ضروری نہیں ہے، دل میں بھی ذکر ہو سکتا ہے. اللہ کو یاد کرنا بھی ذکر ہے، غور و تفکر کرنا بھی ذکر ہے. اصل چیز ہے گاڈ اورینٹڈ ہونا. بخاری مسلم میں حدیث ہے، جب تم نماز پڑھ کے اسی جگہ پہ بیٹھے رہتے ہو نا جہاں پہ نماز پڑھی تھی، اسی مصلی کے اوپر، جب تک وضو نہیں ٹوٹتا نا، کچھ ذکر نہ بھی کرو، تب بھی فرشتے دعائے رحمت تمہارے لیے کرتے رہتے ہیں. حتیٰ کہ بخاری مسلم میں آیا کہ جو شخص نماز کے انتظار میں ہے نا، اللہ تعالیٰ اسے بھی نماز کے اندر ہی شمار کر لیتا ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. یعنی یہ تو ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوں جیسا کہ میرے بارے میں گمان کرے. جب وہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے میں اسے دل میں یاد کرتا ہوں. جب وہ مجھے کسی مجلس میں یاد کرتا ہے نا تو میں اس سے بہتر مجلس میں اسے یاد کرتا ہوں. جب وہ میری طرف ایک بالش بڑھتا ہے میں اس کی طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہوں. جب وہ میری طرف چل کے آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں. تو یہ حدیث قدسی ہے بخاری مسلم دونوں میں. اور اسپیسیفکلی یہ قرآن حکیم کی درس و تدریس کے حوالے سے ذکر ہوا تھا کہ ایسی مجلس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور جب اللہ کے پاس جاتے ہیں، حالانکہ اللہ جانتا ہے، پھر بھی پوچھتا ہے کہ میرے بندوں کے پاس گئے تھے کس حالت میں پایا. وہ بتاتے ہیں یہ حالت تھی. پھر اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے مجھ سے کیا مانگ رہے تھے؟ فرشتے بتاتے ہیں کہ بندے جنت مانگ رہے تھے. اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کیا جنت دیکھی انہوں نے؟ کہتے ہیں نہیں، اگر دیکھ لیتے تو اس سے بھی زیادہ مانگتے. اور کیا کہتے تھے؟ جہنم سے آزادی مانگ رہے تھے. کیا جہنم دیکھی میرے بندوں نے؟ نہیں، اگر دیکھ لیتے اس سے بھی زیادہ اشد و مت سے مانگتے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم گواہ ہو جو میں نے سب کو معاف کر دیا. باقی دعا کے حوالے سے کبھی بھی بے نیازی نہیں ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے جو لوگ اللہ سے دعا نہیں کرتے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا، قال ربکم ادعونی استجب لکم. تمہارے رب نے یہ حکم فرمایا ہے کہ اے میرے بندو مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا.
ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو لوگ بھی میری عبادت سے تکبر کریں گے. اور عبادت یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے دعا کو فرمایا ہے، اور نبی علیہ السلام نے یہی دعا سے ریلیٹڈ جو آیت ہے سورہ غافر کی، جسے سورۃ المؤمن کہتے ہیں، یہ آیت نمبر 60، یہ تلاوت بھی کی، جو جامع ترمذی میں، سنن ابن ماجہ میں، سنن نسائی میں حدیث ہے. الدعاء هو العبادہ، دعا ہی تو عبادت ہے. پھر حضور نے یہی آیت پڑھی، ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی، اے میرے بندو مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا. جو لوگ بھی میری اس عبادت یعنی دعا مانگنے سے تکبر کریں گے، میں انہیں ذلیل و خوار کر کے جہنم میں داخل کروں گا. یعنی اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے اس سے جو اللہ سے دعا نہیں مانگتا. یہ ذہن میں رکھیے، دعا آپ نے مانگنی ہے، چاہے اس کا رزلٹ جو بھی نکلے. اور یہ بھی یاد رکھیں دعا ہر حال میں قبول ہوتی ہے، لیکن وہ 3 موڈز میں چلی جاتی ہے. وہ جامع ترمذی میں، مسند احمد میں، مشکات میں حدیث موجود ہے کہ دعا کبھی رد نہیں جاتی. یا تو جو آپ نے مانگا ہے وہ آپ کو دے دیا جاتا ہے، یا اس دعا کے بدلے کوئی اللہ تعالیٰ آپ کی تکلیف ٹال دیتا ہے، یا آپ کو کوئی اور بہتر چیز دے دیتا ہے، یا پھر وہ دعا قیامت کے دن کے لیے سنبھال کے رکھ دی جاتی ہے، اس کے اگینسٹ نیکیاں ملتی ہیں. کیونکہ دعا خود عبادت ہے نا، تو عبادت کے اگینسٹ نیکیاں تو ملیں گی. تو کبھی بھی دعا خالی نہیں جاتی. ہاں، اس لیے دعاؤں سے اپنے آپ کو بے نیاز نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہے جو شخص دعا سے کنی کتراتا ہے. اس لیے دیکھیں کہ ہمارے پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری مبارک زندگی سینٹرڈ اراؤنڈ گاڈ ہے. کسی موقع پر کوئی دعا نہیں چھوڑی. ٹوائلٹ میں بھی گئے ہیں نا تو بخاری میں آتا ہے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. ہاں، ٹوائلٹ سے باہر نکلے ہیں تو غفرانک، مسجد میں داخل ہوئے ہیں تو دعا، مسجد سے نکلے ہیں تو دعا. ہر موقع کے اوپر اللہ تعالیٰ کو یاد رکھا ہے تاکہ آپ کا ایک تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ بنا رہے. جو بھی یونس کی دعا کے ذریعے اللہ کی طرف متوجہ ہو، اللہ تعالیٰ اسے کبھی محروم ہی نہیں لوٹائے گا. اب یہ مختصر سا وظیفہ جو لوگ پوری زندگی سے پڑھتے رہتے ہیں نا، اسے یہ نہیں پتا کہ اس کا مطلب کیا ہے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اور ان کے بھائی نے مجھے خود کہا کہ وہ یہ دعا کرتے ہوئے ساتھ پنجابی میں اپنی نیٹو لینگویج میں اس کو بیان بھی کر رہے تھے کہ اے اللہ تو تو پاک ہے، تو تو غلطی نہیں کرے گا. میں انسان ہوں، میں مانتا ہوں میں غلطی کر سکتا ہوں، مجھے معاف کر دے. وَذَنُّونَ، اور یاد کرو مچھلی والے کو، یعنی کہ یونس علیہ السلام، اذ ذہب مغاضبا، جب وہ غصے کی حالت میں چل پڑے. غصہ کس پہ تھا؟ قوم پہ. حق قبول نہیں کیا، لیکن ایک اجتہادی غلطی ہوئی کہ وحی کا انتظار کیے بغیر ان کو عذاب کی وعید سنا کر وہاں سے چلے گئے. اب ایک پیغمبر کے شان شان نہیں تھا کہ وہ وحی کا انتظار کیے بغیر خود سے اجتہاد کر کے وہاں سے نکل جائے. بس یہ جو ان کی اجتہادی غلطی تھی امت کے حق میں یہ کریڈٹ ثابت ہوئی، ان کا ڈیبٹ. اور سورہ یونس میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی قوم کے لیے عذاب کے آثار نمایاں ہو جائیں اور ان سے وہ عذاب ٹل جائے سوائے قوم یونس کے. 1,00,000 سے زیادہ وہ لوگ تھے. قرآن میں آیا اللہ تعالیٰ نے ان سب کو توبہ کی توفیق دی. دیکھیں وہ تو سمجھ لیں کہ جہنمیوں سے سیدھے جنتی بن گئے، کیونکہ عذاب کے آثار آنے کے بعد تو ان سے پہلے بھی قومیں اسلام قبول کر چکی تھی. فرعون نے اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن اس وقت موت کو سامنے دیکھ کر اسلام قبول نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ اسے ایکسیپٹنس نہیں دیتا. قوم یونس کو اللہ تعالیٰ نے ایکسیپٹنس دے دی اور ان سب کے سب لوگوں نے اسلام قبول کیا. وہ تو کنکلوڈ کر بیٹھے تھے. دوسری طرف ان کو اجتہادی غلطی کے اوپر اللہ تعالیٰ نے آزمائش میں ڈالا. جس کشتی میں وہ سوار تھے اس میں طوفان آ گیا. وہ سب لوگ اپنے اپنے خداؤں کو یاد کرنا شروع ہو گئے. بیچ میں عبرانی یہی تھے بنی اسرائیل میں سے، ان کو تو پتا چل گیا کہ یہ تو اب طوفان ٹلنے والا نہیں ہے. وہ لوگ قرآن اندازی کیا کرتے تھے. 3 دفعہ قرآن نکالا، تینوں دفعہ ان کے نام نکلا. پہلی دفعہ نکلا تو لوگوں نے کہا نہیں اس طرح کی کوئی غلط چیز ان میں تو ہمیں نظر نہیں آتی ہے. 3 دفعہ جب قرآن ان کے نام پہ نکلا تو یونس علیہ السلام نے کہا مجھے ہی تم اب سمندر میں ڈالو گے تو ہی اس کشتی کو نجات ملے گی، کیونکہ ظاہر ہے کہ میں اپنے رب کی وحی کا انتظار کیے بغیر نکلا ہوں. ان کے ہاں یہ مشہور تھا کہ جو غلام آقا کی اجازت کے بغیر نکلتا ہے اور وہ کسی کشتی میں سوار ہوتا ہے تو وہ کشتی پھنس جاتی ہے طوفان میں. تو بات تو صحیح تھی، حضرت یونس علیہ السلام اپنے رب
کی اجازت کے بغیر نکلے تھے، وحی کا انتظار کیے بغیر. پھر ایک مچھلی نے انہیں نگل لیا، اور یہ معجزانہ طور پر ہوا، ورنہ ویل مچھلی اگر آپ کو نکل لے تو دوسری طرف سے تو کچھ بھی نہیں سلامت رہے گا، جتنا بڑا اس کا معدہ ہے اور جتنا اس میں تیزاب ہے. یہ معجزانہ طور پر ہوا، اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دی. وہ تفصیل ہمیں بائبل میں ملتی ہے کہ بائبل سے مراد میں تورات کی بات کر رہا ہوں، یعنی تورات نہیں، یعنی وہ جو کمبائنڈ ہے. 3 دن اور 3 رات تک وہ مچھلی کے پیٹ میں رہے، 3 دن اور 3 رات، گپ اندھیرا. وہاں انہوں نے ایک دعا کی، اللہ تعالیٰ نے وہ قبول کر لی. وہ دعا اسی صورت میں آئے گی. سورہ الصافات میں آگے چل کر آئے گا کہ اگر یونس علیہ السلام اس دعا کے ذریعے ہماری طرف متوجہ نہ ہوتے تو پھر مچھلی کے پیٹ سے اسی دن نکالے جاتے جس دن مردے اپنی قبروں سے نکالے جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے اس دعا کی برکت سے ان کو نجات دے دی. واپس جب وہ قوم میں آئے تو حیران رہ گئے کہ سب لوگ ہی، یعنی سب نے رفع الیدین شروع کر دیا ہے، سارے ہی چینج ہو چکے ہیں. تو بہت بڑی چیز تھی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ سیدنا یونس علیہ السلام غصے کی حالت میں اپنے قوم سے نکلے. فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، اور انہوں نے یہ گمان کیا کہ ہم ان پر گرفت نہیں کریں گے. یعنی انہوں نے کہا خیر ہے، اب انہوں نے انکار کیا، اب تو عذاب ہی آنا ہے، تو میں وہی کا انتظار کیے بغیر نکل جاتا ہوں. اگلا فیصلہ تو ہمیں پتہ ہے کیا ہونا ہے، لیکن پروٹوکول کو فالو نہیں کیا. یہ پروٹوکول اللہ کے نزدیک اتنا امپورٹنٹ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی پروٹوکول کو جب فالو نہیں کیا تھا نا، پہلے ہی چلے گئے تھے، تو پیچھے سے سامری جادوگر نے فتنے میں مبتلا کر دیا تھا. وہاں پر بھی یہ الفاظ ہیں کہ موسیٰ تو نے جلدی کیوں کی آنے میں، جو ٹائم طے ہوا تھا اس سے پہلے کیوں آ گیا. کہا کہ ملاقات کا اشتیاق تھا، تو کہا پھر اب ہم نے تمہاری قوم کو فتنے میں مبتلا کر دیا. یعنی کچھ نہ کچھ رزلٹ اس کا نکلتا ہے پھر، اور اس کی تکلیف موسیٰ علیہ السلام کو بھی ظاہر کاٹنی پڑی. تو یہاں پر بھی گمان انہوں نے یہی کیا کہ کچھ نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر فنادا فی الظلمات، وہ پکارے پھر اپنے رب کو اندھیروں میں، اللہ الہ الا انت سبحانک، کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے تیرے اور تو تو پاک ہے، یعنی تو تو غلطی نہیں کرے گا، انسان تو غلطی کرتا ہے. انی کنت من الظالمین، بے شک میں ہی ظلم کرنے والا ہوں، مجھ سے ہی غلطی ہوئی ہے، میں ہی قصوروار ہوں. ظاہر ہے انبیاء کے حق میں ہم گناہ کا تصور تو نہیں کر سکتے. یہ ایک اجتہادی غلطی تھی جو انہوں نے اجتہاد کر لیا کہ اب چونکہ آخری وارننگ دی ہے، اس کے بعد عذاب آنا ہے تو میں یہاں سے نکل جاؤں. لیکن انبیاء کرام کے شان نہیں ہوتا کہ وہ پروٹوکول کو چھوڑ دیں اور خود سے اس حوالے سے اجتہاد کر لیں. یہ دعا انہوں نے مانگی 3 دن اور 3 راتوں تک. فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، تو ہم نے ان کی اس پکار کو سن لیا. وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، اور ہم نے نجات دی ان کو اس غم سے. غم کیا مطلب، سمجھ لیں کہ موت کے منہ سے ہی واپس آئے. وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور بالکل اس طریقے سے ہم نجات دیا کرتے ہیں اہل ایمان کو. اس میں ہلکا سا اشارہ تھا کہ یونس علیہ السلام نے جتنی کمٹمنٹ کے ساتھ اللہ کے حضور دعا کی اور ان کی دعا کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں نجات دی، اگر اسی کمٹمنٹ کے ساتھ کوئی بھی اہل ایمان میں سے اللہ کی طرف رجوع لائے تو ہم اسے بھی نجات دیں گے. وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، یعنی یہ دعا خاص یونس علیہ السلام تک نہیں ہے، اس کی برکات ہمیشہ رہیں گی. اسی لیے جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی یونس علیہ السلام کی دعا کے ذریعے اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے کبھی بھی محروم نہیں لوٹاتا. یہ اسماء اعظم میں سے ہے. آپ دیکھیں میں درس کے سٹارٹ میں بھی یہ دعا پڑھتا ہوں، جب ممبر پر آتا ہوں اس وقت بھی یہ دعا پڑھتا ہوں. یہ اسماء اعظم میں سے ہیں یہ 3 وظائف. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. دوسرا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. قرآن پاک میں نبی علیہ السلام کی دعا یہ رپورٹ ہوئی، اور صحیح بخاری میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا یہ رپورٹ ہوئی جب ان کو آگ میں پھینکنے لگے تھے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اور تیسری یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یہ اسپیسیفکلی ہمارے نبی علیہ السلام کی دعا ہے جو آپ نے غزوہ بدر کے موقع پر بھی مانگی، باقی مواقع پر بھی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی غیبی مدد فرمائی. یہ اسماء اعظم میں سے. اور یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم اہل ایمان کو بھی نجات دیں گے جو یونس علیہ السلام کی دعا کے ذریعے ہماری طرف متوجہ ہوگا. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، جو شخص بھی اللہ کی حمد اور درود شریف پڑھ کر اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے محروم نہیں لوٹاتا.
تو اللہ کی حمد میں یہ اسماء اعظم شامل ہیں. سورۃ الفاتحہ یہ بھی اسماء اعظم میں سے ہے, یہ بھی اللہ کی حمد ہے. وہ پڑھیں, اس کے بعد درود شریف پڑھیں اور اللہ کی طرف متوجہ ہوں. اللہ تعالیٰ دعا قبول فرمانے والا ہے. لیکن دعا کی قبولیت ویسے نہیں ہوگی جیسا کہ آپ چاہ رہے ہیں. پہلا تھم رول آپ یاد رکھیں کہ دعا کبھی ریجیکٹ ہوتی نہیں ہے. جامعہ ترمذی میں, مسند احمد میں موجود ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دعا کبھی بھی ریجیکٹ نہیں ہوتی. جب بھی تم اپنے رب سے دعا کرتے ہو تو جو تم نے مانگا یا تو وہی تمہیں مل جائے گا, یا اس دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کوئی تمہاری مصیبت دور کر دے گا, اس کا بہتر نعم البدل تمہیں دے دے گا, یا پھر وہ قیامت کے دن کے لیے سٹور کر دی جائے گی. جب یہ بات صحابہ کرام نے سنی تو ان کا رسپانس دیکھیں کیا تھا. ہم عام لوگوں کو جب یہ بتاتے ہیں نا کہ یا تو آپ کو وہ ملے گا جو آپ نے مانگا, یا پھر اس کے بدلے کوئی اور چیز ملے گی, یا نیکیوں کی شکل میں یہ سٹور ہو جائے گی, تو لوگ کہتے ہیں پھر فائدہ کیا دعا مانگنے کا جدوں وہ شاید لبھی ہی نہیں جانو جو ہم مانگ رہے ہیں. صحابہ کرام کا دماغ اس طرف نہیں گیا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ, اگر دعا ہر حال میں قبول ہوتی ہے, حتیٰ کہ جو ہماری مرضی کے مطابق نہ ہو تب بھی وہ دعا سٹور ہو جاتی ہے آخرت کے دن کے لیے, تو پھر ہم تو بہت زیادہ دعائیں مانگیں گے, کیونکہ یہ بہت بڑا ایسٹ ہے کہ یہ دعا ایسی چیز ہے باقی اعمال میں تو ہو سکتا ہے ریجیکٹ ہو جائے, دعا جو ہے وہ ہر حال میں قبول ہوگی. درود شریف بھی دعا کی ایک شکل ہے, اس لیے درود شریف بھی ہر حال میں قبول ہوتا ہے. تو ہم تو بہت زیادہ دعائیں مانگا کریں گے, کیا پھر بھی قبول ہوں گی؟ یعنی وہ یہ پوچھنا چاہ رہے تھے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ بھی بہت زیادہ قبول فرمانے والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہے گا کہ آج تو اس نے 1.5 گھنٹہ دعائیں مانگ لی تو 1.5 گھنٹے کی نیکیاں میں اس کو دوں یا بیچ میں 5 منٹ کی نیکیاں لکھوں. نہیں, ساری نیکیاں سٹور ہو جائیں گی. صحابہ کرام تو یہ رزلٹ نکالتے تھے. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے, جس شخص کی یہ خواہش ہو کہ اللہ تعالیٰ مصیبت اور پریشانی میں اس کی دعا سنے, قبول فرمائے, تو اسے چاہیے جب وہ آسودہ حال ہو تو بھی اپنے رب کو یاد کیا کرے. یہ ویسے بڑے نکتے والی بات ہے. مصیبت اور پریشانی میں تو بڑے بڑے باغی لوگ جو ہیں ان کی گردن بھی جھک جاتی ہے, اور بعض اوقات تو وہ اس طرح کمٹمنٹ شو کرتے ہیں کہ جو بیچارے روزانہ 5 وقت نماز پڑھنے والے ہیں وہ ان کے سامنے شرمندہ ہو رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم نے تو زندگی اپنی خراب ہی کر دی ہے. ان کی کنسنٹریشن کا جو لیول ہے وہ تو کمال ہے, اور یہ آپ کو منظر اکثر دیکھنے کو ملتے ہیں. ہمیں تو کافی دفعہ آبزرو ہوئے ہیں, بلکہ میں تو تھوڑی ہمت کر کے ایسے لوگوں سے دعا بھی کروا لیتا ہوں کہ یار یہ تو کوئی زیادہ کمٹمنٹ نظر آ رہی ہے, اور عین ممکن ہے کہ ان کی کوئی کمٹمنٹ کا لیول اس ہائٹ پہ ہو کہ جو عام بندوں سے بڑھ کر ہے. بسا اوقات کسی شخص پہ ایسی مصیبت آتی ہے کہ وہ واقعی اپنے رب کی طرف اس لیول کے ساتھ متوجہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی سن لیتا ہے. اور میں نے ایسے لوگوں کی دعائیں قبول ہوتے بھی دیکھی ہیں جو بیچارے پوری زندگی نمازیں پڑھتے رہتے ہیں, ان کی دعا قبول ہو نہ ہو ایسے لوگوں کی قبول ہوتی ہے, اور جیسے ہی قبول ہوتی ہے نا دوبارہ وہ مسجد میں بھی نظر نہیں آتے. اچھا, عام لوگ سمجھتے ہیں کہ یار یہ تو اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہیں, اللہ تعالیٰ نے ان کو دے کر آزمایا اور وہ ناکام ہو گئے, اس کے بعد تو انہیں شکرانے کے طور پر اہل ایمان والی زندگی گزارنی چاہیے تھی, لیکن نعمت ملنے کے بعد وہ باغی ہو گئی. یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں آتا ہے نا قرآن میں کہ جب یہ سمندری بھور میں پھنس جاتے ہیں تو خالص اللہ کو پکارتے ہیں, اس وقت ان سے جھوٹے معبود جاتے رہتے ہیں, جب ہم انہیں نجات دے دیتے ہیں پھر یہ شرک کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہاں پر بھی یہی ہوتا ہے, اللہ سے مانگتے ہیں اور جب ملتا ہے تو کبھی کسی بزرگ کی طرف منسوخ کر دیتے ہیں, کبھی کسی درگاہ کی طرف منسوخ کر دیتے ہیں, اللہ کی طرف اسے منسوخ کرتے ہوئے انہیں شرم آتی ہے. تو دعا ہر حال میں قبول ہونی ہے, اور وہ لوگ جو عام حالت میں دعائیں مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ مصیبت اور پریشانی میں بھی ان کی دعاؤں کو سنتا ہے. دعائیں چند ایک ہیں, ہم نے اذکار کارڈ کے اوپر وہ دعائیں لکھ دی ہیں. گرین کارڈ فرض نماز کے بعد کے سنت اذکار ہیں آلموسٹ کوئی 17-18 کے قریب, اور بلو کارڈ صبح و شام کے سنت اذکار ہیں وہ بھی تقریباً کوئی 20-22 کے قریب ہیں. اگر کوئی وہ بھی نہیں کر سکتا تو ایٹ لیسٹ 5 سنت اذکار جو ہم نے اورنج کارڈ صبح و شام کے اذکار لکھ دیے کہ چلو یار یہ تو آپ کم از کم کمٹمنٹ کے ساتھ کریں. ایک دفعہ آیت الکرسی کا وظیفہ صبح و شام, 10 دفعہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. تیسرا وظیفہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم, صبح و شام 3 دفعہ. چوتھا وظیفہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق, صبح و شام 3 دفعہ. اور 5واں وظیفہ آخری 3 قل, سورۃ الاخلاص, سورۃ